بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جان ڈن کی ایک پوئم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ دی۔ ٹائٹل چیک کر لیں آپ، ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ دی۔ دی یہاں پہ اولڈ ورژن یوز کیا ہے، اولڈ انگلش اسٹائل یوز کیا ہے، جس طرح آپ نے چوسر میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس اسٹارٹ آور ٹرانسلیشن۔ The very first line in which he said death be not proud۔ اب ڈیتھ کو اس نے مخاطب کیا ہے، یعنی کہ ڈیتھ کو وہ ایسے اس کو مخاطب کر رہا ہے جس طرح وہ کسی انسان سے مخاطب ہے، یا پھر اس کی یہ ڈرامٹک مونولوگ بھی ہو سکتی ہے، وہ کہ وہ خود سے بات کر رہا ہے اور کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز اس کے سامنے نہیں ہے، بٹ اسٹل وہ اپنے کانسیپٹس کو جو ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہے، لیکن کوئی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید مجھے کوئی سن نہیں رہا، یا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، یا پھر یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنی ہی ذات سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مینز یہ کہ آپ کسی چیز کو لے کے اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں، اتنے اپسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ وہ کس وے میں بات کر رہے ہیں، یا پھر کیسی جس طرح اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت سارا کام آ جائے نا تو ہم اس کو لے کے نا برڈنائز ہو جاتے ہیں، تو ہم خود سے باتیں کرنے لگتے ہیں، تو کوئی پاس سے گزرتا ہونا تو وہ ہم پہ کامنٹ پاس کر کے جاتا ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ اپنی سینسز میں نہیں ہیں۔ سیم کیس وتھ جان ڈن، بٹ یہاں پہ جو اس کی سچویشن ہے یہ ویری ویری کریٹیکل، کیونکہ وہاں یہ جو اس کی سچویشن ہے یہ بہت ہی سیریس ہے۔ سیریس اس لیے ہے کیونکہ یہ اس کی ورلڈلی جتنے بھی تھاٹس ہیں اس سے ہٹ کر یہ ایسی دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے جس کو نہ تو کسی انسان نے، یعنی کہ جو ورلڈلی مین ہے، اس نے ابھی ایکسپیرینس اپنی ہی زندگی میں نہیں کیا، یعنی کہ یہ آفٹر ڈیتھ کی جو باتیں ہیں اس کو کسی بھی انسان ایکسپیرینس کر کے ہمیں نہیں بتایا۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں تو اب ہمارا کیا ہوگا، موت کے بعد ہم سے کیا سلوک کیا جائے گا، ہمارا جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کا ہمیں جو کانسیکوینسز ہم نے بھگتنے پڑیں گے وہ کیا ہوں گے اور ہم کس حال میں ہوں گے، ان چیزوں کو لے کر ہم بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور یہ سچویشن تب ہوتی ہے جب آپ کے گناہ کے انبار لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جان ڈن جو ہے وہ خود کو بڑا سنفل جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے اپنے لائف میں کچھ اس طرح کے جو ہے وہ کام کیے ہوں، یا ایسے گناہ سرزد ہو گئے ہوں، اب اس کو الفاظ نہیں مل رہے، ایون وہ اپنے موت کو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ تم مائٹی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ جب انسان خود کو جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پردہ چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہیں، اور اس میں کوئی بھی چیز جتنی بھی مائٹی ہو، جتنی بھی پاورفل ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو دلاسا دینے والی بات ہے، اور حالانکہ ہم دلاسا دے نہیں پا رہے ہوتے بلکہ ہم خود کو ہی کسی غلط فہمی اور کسی خوش فہمی کا شکار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی پر جو ہے وہ اس کی یہ پوائم ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جس نے لکھا ہے ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ دو سم ہیو کالڈ دی۔ اگرچہ بہت سارے لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم بہت ہی پراؤڈی ہو چکی ہو، متکبر ہو چکی ہو، کالڈ دی، بہت سارے لوگ تمہیں کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نا دی یہاں پہ یو ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ تمہیں متکبر کہتے ہیں، بہت سارے لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں بڑا غرور ہے، تم جس پر آتی ہو اس کو جو ہے وہ لے جاتی ہو، کسی انسان کو نہیں چھوڑتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ ہر انسان تمہارا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو کہہ رہا ہے۔ نیکسٹ وہ کہتا ہے مائٹی اینڈ ڈریڈفل کو، تم جو ہو نا وہ بڑی ہی مائٹی ہو، پاورفل ہو، ڈریڈفل خطرناک ہو، فار دو آرٹ ناٹ سو، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا، اکارڈنگ ٹو جان ڈن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنی خطرناک ہو، اتنی پاورفل ہو جتنی کہ تمہارا کانسیپٹ جو ہے وہ بن چکا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فار دوز ہوم thou thinks thou dost overthrow، وہ کہتا ہے for those whom thou thinks thou dost overthrow، مینز یہ کہ جس انسان کے بارے میں تم سوچتی ہو کہ میں نے اس انسان کو لے جانا ہے یا میں نے اس کو مار دینا ہے، تو وہ انسان بچتا تو نہیں ہے، تم اسے قتل کر دیتی ہو۔ ڈائی ناٹ، لیکن وہ نہیں مرتے، پور ڈیتھ، اے لاچار موت، ناٹ یٹ کین thou kill me، اور نہ ہی تم مجھے مار سکتی ہو۔ مینز کہ یہ آفٹر ڈیتھ کی بات کر رہا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی تو زندگی ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اوپر تو موت جو ہے وہ غلبہ نہیں پا سکتی، اس کے اوپر تو وہ اوور کم نہیں کر سکتی، اس انسان کو تو وہ نہیں مار سکتی، کیونکہ آفٹر ڈیتھ ہمیں جو زندگی ملے گی وہ اٹرنل ہوگی، وہ ابدی ہوگی، وہ دائمی ہوگی، تب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی۔ یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ تو پھر موت کی کیا جو ہے وہ ویلیو ہے، اس کی کیا جو ہے وہ مائٹی کانسیپٹ جو بنا ہوا ہے وہ کیا ہے۔
وہ یہ کہہ رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ فرام ریسٹ اینڈ سلیپ. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے فرام ریسٹ اینڈ سلیپ وچ بٹ دائی پکچرز بھی. وہ کہتا ہے کہ نیند اور آرام دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسی شکلیں ہیں وچ جو بٹ لیکن دائی پکچرز بھی وہ تمہاری ہی شکلیں ہو سکتی ہیں. مینز نیند کے اندر بھی ہم ایک ایسی امیجنیٹو لینڈ پر پہنچ جاتے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم نے خود جو ہے وہ دیکھی نہیں ہے، بلکہ وہ ریئلسٹک جو ورلڈ ہے اس سے کہیں دور کی جو زندگی ہے اس پر جو ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ دنیا کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ریسٹ ہے اور آرام ہے اور جو سلیپ ہے یہ تمہاری ہی شکلیں ہو سکتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے مچ پلیئر، ان میں بھی بڑی جو ہے نا وہ خوشی ہے. دین فرام مچ مور مسٹ فلو. وہ کہتا ہے ان کے اندر بھی وہی لطف ہے جو کہ تم سمجھتی ہو کہ میں جب کسی پر آتی ہوں تو وہی لطف میں کسی کو دیتی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مگر تم جب آتی ہو تو تم لوگوں کے اندر ایک خطرے والی گھنٹی بجا دیتی ہو، لیکن جو نیند ہے، جو باقی اس طرح کی آغوش میں لے جانے والی چیزیں ہیں وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ ان کا کوئی جو ہے نا وہ اس طرح سے خطرہ نہیں ہوتا. انسان جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے بلکہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے اینڈ سونسٹ آر بیسٹ مین ود دی ڈس گو. وہ کہتا ہے اینڈ سونسٹ اور بہت جلد آر بیسٹ مین ود دی، تمہارے ساتھ ہمارے بہت سارے بہترین لوگ ڈو گو وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ریسٹ آف دیئر بونس، ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ ریسٹ کرتی ہیں. اینڈ سول ڈلیورڈ، اور ان کی جو روحیں ہیں وہ ان کی باڈی سے نکل جاتی ہیں. مینز کہ ان کی جو روحیں ہیں، ان جو اسپرٹس ہیں ان کو نجات مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، دو آر سلیو آف فیٹ. وہ کہتا ہے تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم کسی قسمت کی محتاج ہو. قسمت کی محتاج کب ہوتی ہے کہ موت جو ہے وہ بذات خود نہیں آ سکتی. جس طرح اکارڈنگ ٹو اسلام کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کی جو ہے وہ جان نکالے. مینز حکم آتا ہے، آرڈر آتا ہے، تب یہ جو ہے وہ سارا پروسیس ہوتا ہے. ادروائز اگر کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم صادر نہیں کریں گے تو وہ اس انسان کو موت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ موت جو ہے وہ تو فیٹ کی غلام ہے، قسمت کی غلام ہے. اور قسمت کی غلام کب ہو سکتی ہے؟ جس طرح سم ٹائم ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ بائی فیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ اس نے کہا ہے چانس، تم کسی موقع کی محتاج ہوتی ہو. یعنی کہ کوئی موقع ایسا آتا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ عمارت سے گر جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ ایک دم سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کنگز اینڈ ڈیسپریٹ مین. کنگز اینڈ ڈیسپریٹ مینس کنگز ہوتے ہیں جو کہ اپنی سلطنت کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو انہی پریشانیوں میں وہ غم کی ایسی صورتحال تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بٹ اسٹل دے آر دا سلیو آف سیڈنس. ڈیسپریٹ مین دکھی انسان کہہ رہا ہے. اینڈ ڈسٹ ود پوائزن وار اینڈ سکنس ڈیویل. وہ کہتا ہے تم جب آتی ہو تو تم تبھی آ سکتی ہو جب کوئی انسان کسی بری چیز کے ساتھ لڑ رہا ہو. مینز یہ کہ تم کسی آسان سچویشن میں نہیں آ سکتی، بذات خود نہیں آ سکتی، بلکہ تم کسی چیز کی محتاج ہوتی ہو سکتا ہے کہیں وار ہو رہی ہو اور اس میں ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی کاز ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے کسی چیز کی، کسی چیز کے مرنے کی، کسی چیز کے کھونے کی، کسی چیز کو ڈسٹرکشن، کسی چیز کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے کہ موت جو ہے وہ بذات خود آ ہی نہیں سکتی، اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے اگر ہم اس کو کھلے جو ہے وہ الفاظ میں بیان کریں تو. نیکسٹ وہ کیا کہتا ہے اینڈ پوپی اینڈ چارمس کین میک us سلیپ ایز ویل. وہ کہتا ہے پوپی اینڈ چارمس یہ کیا ہوتے ہیں؟ پوپی اینڈ چارمس، پوپی اینڈ چارمس اصل میں یہ جو پوپی اور چارمس ہیں یہ ایسی نشہ آور چیزیں، اگر جس طرح وائن ہے اگر ہم پی لیں تو ہم اپنے سینسز کھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک لطف ہوتا ہے. وہ لطف اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی پین محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس سے ایسی نیند میں چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ایسی لینڈ پر پہنچ جا چکے ہیں جہاں ہم ریئلٹی سے دور ہو جاتے ہیں. اینڈ بیٹر دین دائی اسٹروک. وہ کہتا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں، جس طرح وائن پی لینا، نیند کی گوش میں چلے جانا، یہ ساری چیزیں تم سے تو کہیں بہتر ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. وائی شیل داؤ دین. وہ کہتا ہے وائی سویلس داؤ دین، پھر تم اتنی پھولے سمائے کیوں ہو، پھر تم اتنی طاقتور کیوں خود کو شو کرتی ہو، کیوں خود جو ہے وہ پھولے سمائے پھرتی ہو؟ تم ایسی بالکل بھی نہیں ہو، تم جو ہو وہ بہت ہی ورتھ لیس ہو. ٹھیک ہے، اس طرح وہ کہنا چاہ رہا ہے
کہ تمہاری کوئی اتنی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے خود کو جو ہے نا وہ پاورفل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ نیکسٹ وہ کہتا ہے ون شارٹ سلیپ پاسٹ، موت کی ہلکی سی نیند کے بعد وی ویک اٹرنلی، ہم تو ہمیشہ کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں، اور پھر تو تم ہمیں ہم پر غلبہ پا ہی نہیں سکتی، ہم پر اوور کم کر ہی نہیں سکتی، تو پھر تمہاری کیا ویلیو ہے، پھر تمہاری کیا قدر ہے، پھر تمہارا یہ جو ہیبت ناک تم نے خود کو جو ہے وہ کانسیپٹ کریٹ کیا ہوا ہے ان ساری چیزوں کی، تو پھر کوئی ریالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اینڈ ڈیتھ شیل بی نو مور، تو پھر یہ وہ وقت ہوگا جس وقت موت جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوگی، ڈیتھ thou shall die، اور تم ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گی۔ دس از آل اباؤٹ دس پوئم، جس میں وہ ڈیتھ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے، اور اس کا بیسیکلی تھیم یہی ہے کہ جب آپ تھیم اس کا دیکھیں، تھیم جو ہے وہ اس کا یہ ہے، تھیم جو ہے وہ اس کا کیا ہے، تھیم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان بہت سارے گناہ کر لیتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کن ساری چیزوں سے مخاطب ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اصل میں یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ خود کو ایسا شو کر سکے جس طرح آپ بہت پیور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ ایسے ورڈز کا استعمال نہیں کر پاتے، آپ کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا، آپ بھول جاتے ہیں آپ کے سامنے کون سی جو ہے وہ چیز ہے، آپ کے سامنے کون سی کریچر ہے، آپ کے سامنے کون سی پاور ہے، آپ صرف اور صرف خود چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا، میں صرف اور صرف پیورٹی خود کی شو کر سکوں، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہم خود کو اس کلیئرٹی میں، اس پیورٹی کے ساتھ پریزنٹ نہیں کر سکتے تب تک جب تک ہم ان گناہوں کا کفارہ نہیں دے لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ جان ڈن ڈیتھ کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ ڈیتھ جو ہے وہ ایک زندہ جاگتے انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا، آگے ڈیولپ نہیں کر سکتا، اس کی ورلڈلی جو اپروچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو انسان کا جو ورلڈ کے ساتھ جو دنیا کا کنیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بات صرف یہی ہے کہ ڈن کی جو سچویشن جو چل رہی ہے اس کے اکارڈنگ جس طرح وہ ڈیتھ کے ساتھ جو ہے وہ ڈریسڈ ہے، جس طرح وہ مخاطب ہے، اس میں پھر جس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں، اس سے ہم صاف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جان ڈن اس وقت بہت ہی سینفل سچویشن میں ہے، اس کا کردار، اس کا ضمیر، سب کچھ جو ہے وہ گناہ کی لپیٹ میں ہے۔ دیٹس وائی ہی ہیز یوزڈ سچ کائنڈ آف wording and diction in this poem. I hope you have understood what I have said in this poem. Thanks to all.